नाज़रीन, हम बड़े दिनों से देख रहे हैं एक कज़िया तो चल रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक। हम देखते हैं कि जो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी हम स्ट्राइव कर रहे हैं। हुकूमत कहाँ खड़ी है, ये एक जो इनकी पीटीआई का जो एक था शो अभी रिसेंटली लाहौर में वो हमने देखा। सिंध में हमें कोई बात अलबत्ता समझ नहीं आई कि पहले उन्होंने कहा बड़ा वेलकम किया, फिर बाद में रुकावटें थीं और फिर पता नहीं क्या हुआ, और फिर जो है वो शुरू हो गए वीडियो पे जो हम देखते हैं वीलॉग्स की, जी क्या पता नहीं क़यामतें आ गई, वहाँ पे कितने लोग आ गए नहीं आए। और फिर इसके साथ साथ एक खबर और भी है, और वो ये कि ये पीपल्स पार्टी और असम्बली में जो बाईकाट हुआ, ये आर्डीनेंस पे सदर साहब का साइन नहीं हुए थे। मेरे साथ मौजूद है हमाद हसन साहब, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अंदर की खबर रखते हैं। अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वो इतनी देर में मैं मियाँ साहब आपको से थोड़ी सी दे देता हूँ जब तक हमाद भाई हमें ज्वाइन कर लें। ये फरमाइए कि पहले तो ये बताएं कि ये क्या मामला हुआ था, ये जो आर्डीनेंस वाला, और नवीद कमर साहब जो हैं वो उन्होंने एहतजाज किया और वो बाहर चले गए, ये क्या हुआ? देखें कायद साहब, एक आर्डीनेंस आज जारी हुआ है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, और वो आर्डीनेंस जो है वो आया, मीडिया में आया। मैंने देखा जब मीडिया में चल रहा था तो जो ईवान सदर की वेबसाइट है या ईवान सदर का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पर वो प्रेस रिलीज नहीं आई थी और ना ही वहां से अनाउंसमेंट हुई। और उसको जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो असेंबली का इजलास हुआ, वहां पर नवीद कमर साहब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस आर्डीनेंस पर तो सदर के दस्तखत ही नहीं है और सदर से मंजूरी ली नहीं गई, तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया और अभी तक उनका वॉकआउट मौजूद है। उनको मनाने के लिए वहां वुज़रा गए लेकिन वो नहीं माने, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास बुला लिया है कि सदर की मंजूरी के बगैर जो है ये आर्डीनेंस कैसे जारी हो सकता है। इस हवाले से नवीद कमर ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में उस वक्त तक साथ नहीं देंगे जब तक ये हुकूमत जो है करेक्शन नहीं कर लेती और हुकूमत हमें इसकी वजाहत नहीं दे देती कि इसके जो दस्तखत हैं वो कैसे बगैर दस्तखत के ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया। ये तो कायद साहब आज पार्लियामेंट में हुआ है। दूसरा आज बड़ा इशू जो पार्लियामेंट में हुआ वो है अपोजिशन लीडर के हवाले से। अपोजिशन लीडर के हवाले से पीटीआई ने बाकायदा तौर पर आज दरखास्त जो है वह जमा करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि जल्द अज जल्द इसका जो है इंतखाब हो जाएगा। उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक चाहिए है जो दस्तखत किए गए हैं उनकी, और वो तस्दीक करने के बाद जो है वो ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे। कल हो सकता है कागजात नामजदगी जमा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनका बतौर अपोजिशन लीडर अभी तक कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, और हो सकता है कि अभी इस पर इत्तफाक नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि कल तक हो सकता है कि इसका जो है इत्तफाक हो जाए और जुमेरात तक ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाए। लेकिन जो तारीखी हरबे हैं या वहाँ पर जो माहौल नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि अच्छा हमें ज्वाइन कर लिया है हमाद हसन साहब ने। हमाद हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमाद साहब, ये इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमाद साहब, ये जो असम्बली में जो आजकल हुआ, इसे आप क्या देखते हैं? ये कोई इनकी मुस्लिम लीग नून और लोग बड़ा कहते हैं ये तो नूरा कुश्ती होती है, अब साइन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल परसों हो जाएगा, ये कोई लड़ने की बातें हैं? लड़ने की तो बहुत सी बातें थी जिस पर लड़ाई हो सकती थी, जो अब तक हुआ 24 से पहले और पोस्ट 24। तो एक तो ये हमें फरमा दीजिएगा, और दूसरा ये कि ये क्या कन्फ्यूजन था ये जो कराची में आपको नज़र आया? पहले बड़ा उन्होंने इस्तकबाल किया और फिर बाद में उन्होंने जो है वो, तो हाउ डू यू लुक एट इट? ये क्या था? खुद एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज थी या ये बड़ा वेल थॉट आउट प्लान था? हमाद साहब, ये आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। देखिए, हुकूमत का जो रवैया है वो फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, उस रवैये में लम्हा लम्हा सख्ती आती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले, तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट में, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था, तो उनका रवैया इस हद तक सख्त था कि अगर आप अफगानियों की हमायत करेंगे तो फिर हम आपको उस तरफ धकेल देंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछ भी लिया कि आप ये बात किस तरह कर रहे हैं? एक तो आपका बयानिया वोट को इज्जत दो का था, दूसरी बात ये कि जिस जुमात के बारे में आप ये कह रहे हैं उस जुमात को 4 करोड़ अवाम ने मैंडेट दिया है, तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट। तो आप उस जुमात के बारे में ये फैसला कैसे कर सकते हैं या किस तरह ये बात कर सकते हैं? दूसरी तरफ आप देखें तो सिंध गवर्नमेंट पहले उनको वेलकम कर रही थी, लेकिन दूसरे दिन उनका रवैया तब्दील हो गया और इंतहाई सख्ती भी उस देखने में आई। तो इससे तो वाज़ेह हो रहा है कि सियासी जमातों
پر کس کا دباؤ ہے اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک اور بات یہ کہ پی ٹی آئی نے اپنے رویے میں کوئی میچورٹی اور کوئی پختگی پیدا نہیں کی. وہ آج بھی وہاں پر کھڑے ہیں جہاں 30 اکتوبر 2011 کو کھڑے تھے. ان کے رویے میں انہوں نے نہ بدلتے ہوئے ڈائنامکس کو سمجھا نہ حساس صورتحال کو سمجھا. آج بھی آپ دیکھیں تو ان کا وزیر اعلیٰ روز روز یا تو اسلام آباد بھاگتا ہے یا لاہور بھاگتا ہے یا کراچی بھاگتا ہے، حالانکہ صوبے کی جو صورتحال ہے وہ. حماد بھائی، میں یہی سوال جو ہے وہ آپ سے کروں گا اور آپ سے رہنمائی چاہوں گا. ایک جانب جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ حکومتی رویہ بہت سخت ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس میں نے بھی سنی. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو افغانستان چلے جائیں. وہ کس بیان پر کہا؟ اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ سی ایم کے پی جو کہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے ثبوت دو. کیا سی ایم کے پی کو جتنی وہاں پر بریفنگز ملتی ہیں یا وہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، کیا وہ کبھی پنجاب جاتے ہیں، کبھی کراچی جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد آتے ہیں، وہ اپنے کے پی کے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے؟ کیا آپ کا تعلق بھی کے پی سے ہے؟ کب سی ایم نے اور ان کی کابینہ نے کبھی شہداء کے جنازوں پر وہاں پر شرکت کی ہے باقاعدہ پر جا کے؟ میں حیران ہوں کہ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا کریٹک تو میں رہا. پختون بیلٹ سے سب سے زیادہ تنقیدی پی ٹی آئی کے رویے پر میں نے کیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو انگیج کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. کیا میں نے یہ سوال بھی ان سے پوچھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کتنی کوآرڈینیشن کی ہے. پرائم منسٹر نے تباہال صوبے جو دہشت گردی کی بدترین تاریخ کے بدترین صورتحال کا سامنا ہے، بتائیں کہ پرائم منسٹر نے کتنے دورے پشاور کے کیے، فیڈرل منسٹرز وہاں پر کتنی بار گئے ہیں، وہاں پر وفاقی کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے ہیں، جو نیشنل ایکشن پروگرام تھا اس کے سفارشات پر وفاقی حکومت نے کتنی مدد فراہم کی ہے. میرا سوال تو یہ تھا. میرا سوال تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ میں چیور ہے. میں تو اس کا سب سے بڑا کریٹک ہوں اور میں مسلسل اس پر تنقید کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے رویے میں نہ ذمہ دارانہ پن دکھائی دیتا ہے، نہ پختگی دکھائی دے رہی ہے، نہ وہ سٹیٹ کے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کی خبر ہے کہ گرد و پیش کے حالات کیا ہے. اچھا حماد بھائی، ایک بڑی عجیب سی ہے جی، اپنے ہمارے صحافی بھی اپنے بیٹھ جاتے ہیں یہ خبریں دینے کہ جی وہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، نہیں ونڈر بوائے نہیں آ رہا، پیج ایک ہی ہے، پیج پھٹ چکا ہے، نہیں پیج تو بالکل پکا گلوڈ ہے. تو یہ اس میں کیا، اس کی کتنی صداقت آپ کو لگتی ہے کہ یہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کہانیاں ہیں یا فیلر ہیں جو یا وہ ڈالے جاتے ہیں؟ اور پھر ادھر جناب وفاقی وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا ہے، محسن نقوی صاحب نے، کہ ان کے اور پی ایم کے مابین جو ہے وہ غلط فہمیوں کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے مجھے بتایا گیا. تو ان دونوں حوالوں سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جو جسٹرز ہیں، جو آپٹکس ہے، اس سے تو سارا منظرنامہ، سارا سینیریو پوری طرح واضح ہے. یعنی آج طلال چودھری نے جو پریس کانفرنس کی تو کیا اس سے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں؟ اب ونڈر بوائے کا تصور تو یہ تو صحافت میں آتے رہتے ہیں، لیکن کیا باخبر صحافی یہ نہیں جانتے کہ اس وقت کوئی بھی کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے؟ کہ کسی بڑی تبدیلی کا امکان کیوں ہو؟ معیشت کے حوالے سے انٹرنیشنل جو بڑے صحافتی ادارے ہیں، جس میں رائٹر سے لے کر بلومبرگ تک اور واشنگٹن پوسٹ تک، سب بہتر معیشت کے بارے میں گواہیاں دے رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے. انڈیا کے ساتھ گزشتہ مئی میں ہماری فورسز نے کیا کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. پاکستان کو ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے پوری دنیا سے آرڈرز ملنے لگے. تو یہ تمام کامیابیاں گو کہ عوام تک اس کے ثمرات ابھی نہیں پہنچے، لیکن یہ کامیابیاں سیم پیج کے بغیر کیسے آ سکتی ہیں؟ اور کیا ان تمام کامیابیوں کو پس پش ڈال کر ایک اور حماد بھائی، آپ کی نظر جو ہے وہ اندر کی خبر پر ہوتی ہے اور آپ گہری نظر رکھتے ہیں. کل سے ایک فرانسک رپورٹ جو ہے وہ پھر رہی ہے، وہ سامنے آئی ہے اور آج اس پر پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، جس میں سہیل خان افریدی جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نکلے ہیں.
اور اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا مستقبل؟ کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان پر دوبارہ مقدمہ ہو سکتا ہے؟ کے پی میں تو ان کی حکومت ہے، ان پر مقدمہ کون کرے گا؟ تو پھر کیا ان کی نااہلی پر کوئی تلوار ان کے جو لٹک گئی ہے؟ 8 فروری سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے یا گرفتار ہوں گے یا نااہل ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جسٹس کو ریڈ کرنا چاہیے. یہ 10 مئی 2023 کو پشاور کے تھانہ شرکی میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور اس ایف آئی آر میں سہیل افریدی کا نام بھی نہیں تھا. تیمور جھگڑا اور کامران بنگش جو سابق حکومت کے وزراء ہیں ان کا نام بھی نہیں تھا. عرفان سلیم جو ڈسٹرکٹ پشاور کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا نام بھی نہیں تھا. پھر جب چالان پیش ہوا تو بھی ان لوگوں کے نام نہیں تھے، لیکن فرانسک رپورٹ میں ان سب کے نام آ گئے. تو اس سے یعنی یہ جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، تو یہ پھر ان کے نام اس میں کیوں آئے جب چالان میں ایف آئی آر میں ان کے نام نہیں تھے، ان سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی شہادت ان کے بارے میں نہیں آئی تھی ابھی تک، تو یہ نام کیوں آئے؟ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سہیل افریدی یا خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑے فیصلوں کے امکانات ہیں. ناپسندیدہ فیصلے ہوں گے کہ عوام کے مینڈیٹ کے خلاف فیصلے کیے جائیں، لیکن بہرحال حقائق یہی ہے کہ بڑے فیصلوں کے امکانات پختونخوا میں ہو سکتے ہیں. اچھا حسن بھائی، ایک اور بات میں چاہوں گا کہ یہ جو اکانومی کی بات ہے، آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت سے بتا دیا کہ پوری دنیا سے اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، مگر اندرونی طور پر خبریں یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آیا اور کچھ جو اشارے ہوئے. تو اب میں دوبارہ یہ چاہوں گا کہ واقعی کیا اسحاق ڈار صاحب کو سوچا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے یا پاکستان کی معیشت ان کے حوالے کر دی جائے؟ جی بالکل. اورنگزیب صاحب جو فائنینس منسٹر ہے وہ اب برائے نام وزیر رہ گئے ہیں. ان کے پاس صرف اقتصادی رابطہ کمیٹی کا معاملہ رہ گیا ہے. باقی جو تمام جو اکنامک ٹیم ہے یا جو اکانومی سے متعلق جو کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی کمیٹیاں بہت ساری بڑی تعداد میں ہیں، یہ تمام کمیٹیاں اس وقت اسحاق ڈار صاحب چیئر کر رہے ہیں. زیادہ تر معاملات کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اورنگزیب صاحب کی کوئی کارکردگی نہیں رہی. سید محمد علی کی کارکردگی دیکھے حماد بھائی، یہ بڑی خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر فعال ہو چکے ہیں اور اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ایک صرف نام کے وزیر رہ گئے ہیں. کیا اکنامک ٹیم بھی تبدیل ہوگی یا صرف اسحاق ڈار صاحب ہی با اختیار ہوں گے؟ اور دوسرا، آپ نے سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بتایا کہ بڑے فیصلے ہوں گے، کیا وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ جی سہیل افریدی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں تھا، چالان میں ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام اچانک فرانسک رپورٹ میں کیسے آئی؟ بلکہ جو آڈیو ویژول انالیسز آئے ہیں اس میں بھی ان کا نام ڈالا گیا ہے. اور یہ فوری طور پر، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سہیل افریدی صوبے کے چیف ایگزیکٹو، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں تھا. اور ایس پی انویسٹیگیشن نے یہ یو ایس بی جو ہے ایک پولیس انسپیکٹر کے ذریعے لاہور بھجوا دی، اور وہاں سے فرانسک رپورٹ بھی 3-4 دنوں کے اندر آ گئی تھی. تو اس سے آپ حالات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب میں تو تجزیہ کروں گا، ظاہر فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں بحیثیت تجزیہ نگار سمجھ رہا ہوں تجزیہ بڑا صاحب ہے. سہیل افریدی کے آپ کا تجزیہ صاحب، ہمیشہ آپ بلاغ بات کرتے ہیں حماد حسن صاحب، اور جو اندر کی خبر بھی آپ کے پاس ہوتی ہے، مگر